अरे सलाम दोस्तों, खुश आमदीद एक और सनसनीखेज दास्तान के साथ। जरा तसव्वुर करें, आप एक जहाज में सफर कर रहे हों और वो जहाज अचानक हादसे का शिकार हो जाए, मगर करिश्माती तौर पर तमाम मुसाफिर बच जाएं। लेकिन फिर रोजाना एक एक करके आपके साथियों की पुरसरार तरीके से मौत वाक़े होने लगे। अजीब बात है ना? तो आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कमर्शियल तैयारे से, जो अपने मुसाफिरों को लंदन की जानिब ले जा रहा है। परवाज के दौरान पायलट को एक अलर्ट मौसूल होता है, जिसमें इत्तला दी जाती है कि मौजूदा रास्ते पर शदीद तूफान मुतवक्के है। लिहाजा इसे मुतबादल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया जाता है। पायलट पहले तो हिचकिचाता है, क्योंकि वो रास्ता बदनाम है। कोई भी इस तरफ से उड़ान भरने को तैयार नहीं होता। कुछ तो है जो सबको डराता है, मगर हालात के दबाव में आकर आखिरकार पायलट वही खतरनाक रास्ता चुन लेता है। पीछे मुसाफिरों को जब ये इत्तला मिलती है कि उनकी मंजिल तक पहुंचने में 1 घंटे की ताखीर होगी, तो इब्तिदा में सबको थोड़ी झंझलाहट होती है, मगर वो दिल को तसल्ली देते हैं कि ठीक है, बर्दाश्त कर लेते हैं। क्या खबर, ये सफर उनके लिए किसी भयानक याद की सूरत इख्तियार कर जाए, बशर्ते जिंदगी। अचानक एक अलार्म की आवाज आती है। मालूम होता है कि नेविगेशन सिस्टम फेल हो चुका है। इसी दौरान एक और बड़ा मसला सामने आता है। जहाज के ईंधन के टैंक में रिसाव हो रहा है। पायलट हर मुमकिन कोशिश करता है कि तैयारे को काबू में रखे, लेकिन जैसे ही ईंधन मुकम्मल खत्म हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है। फिर जहाज तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। हालात को देखकर पायलट समझ जाता है कि मौजज़ा ही अब उन्हें बचा सकता है। वो अपना मोबाइल फोन निकालता है और अपने प्यारों के लिए एक आखिरी पैगाम रिकॉर्ड करता है। अपनी बीवी और बच्चों का शुक्रिया अदा करता है, उनके साथ बीते लम्हात को याद करता है। और हाँ, वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी आखिरी सांस तक जहाज और मुसाफिरों को बचाने की कोशिश की। कुछ ही लम्हों बाद तैयारा अमेज़न के घने जंगलात में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पर एक एयर होस्टेस के अलावा बाकी तमाम अफराद जिंदा बच जाते हैं। वो एयर होस्टेस जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, बुरी तरह जख्मी होती है। एक मुसाफिर जो कि पेशे से डॉक्टर होता है बताता है कि उसकी हालत नाजुक है और शायद वो ज़्यादा देर न जी सके। इन बाकी 9 लोगों पर अब एक अजीब सा खौफ तारी है। वो बच तो गए हैं, मगर दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में फंस चुके हैं। ऐसे में जिंदा रहना आसान नहीं। अगर ये लोग समझदारी से काम लें तो हो सकता है किसी रेडियो या दीगर जराए से मदद हासिल कर ले। बसूरत दीगर अंजाम भयानक हो सकता है। इन्हीं कोशिशों में 2 अफराद काकपुट में जाकर पायलट की हालत चेक करते हैं, लेकिन इसके सीने में एक लकड़ी धंस चुकी होती है। डॉक्टर बताता है कि इसकी सांसें अभी चल रही हैं। इसी वक्त जहाज के बाहर धुआं उठता है। एक शख्स फौरन बाहर की जानिब दौड़ता है। सब समझते हैं कि वो आग बुझाने जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपना बैग लेने गया होता है। इसके नज़दीक उसका सामान उसकी जान से भी कीमती था। ये देखकर एक होशियार लड़की फौरन आग पर काबू पा लेती है। सबके जहन में एक सवाल गूंजने लगता है, आखिर इस बैग में ऐसी क्या चीज़ थी जो उसने जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने की कोशिश की। अब इन सब के लिए वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। किसी के मोबाइल पर सिग्नल नहीं है और रेडियो की भी खबर नहीं। इतने में डॉक्टर और एक और मुसाफिर पायलट को किसी न किसी तरह बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। पायलट अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक है। इसके सीने में एक लकड़ी का नोकीला टुकड़ा पेवस्त था। इसके बायस इसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। अब वक्त तेजी से खत्म हो रहा था और उसे होश में लाना बेहद ज़रूरी था, ताकि शायद वो कोई ऐसी बात बता सके जो बाकियों की बका के लिए मददगार साबित हो। इसी दौरान एक उम्र रसीदा मियाँ बीवी का जोड़ा सबको तसल्ली देता है कि मदद ज़रूर पहुंचेगी, बस हौसला रखो। इधर बाकी मुसाफिर इज़्तिराब और बेयकीनी का शिकार हो रहे थे। अचानक एक नया शादीशुदा जोड़ा ये देखता है कि जंगल की तह में कुछ झाड़ियां जोर जोर से हिल रही हैं। ये मंजर इनके लिए खौफ का बाइस बनता है, क्योंकि अभी तक किसी को सही अंदाजा नहीं हो पाया कि वो असल में कहाँ फंसे हैं। सबसे अहम बात ये थी कि वो एक टीम की तरह मुत्तहिद हो जाएं। इस तरह के मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन ही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसके साथ साथ हर फर्द के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल करना ज़रूरी था, यानी नाम, पेशा और महारतें।
تاکہ ایک دوسرے سے بہتر انداز میں رابطہ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے بات شروع ہوتی ہے جیک نامی ایک سیاہ فام شخص سے، جو پیشے کے اعتبار سے لائف انشورنس ایجنٹ ہے۔ اس کا اندازہ ہے کہ یہ حادثہ محض اتفاقیہ نہیں بلکہ کسی باہمی دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، مگر اسپیکس، جو ایک ڈاکٹر ہے، اس خیال کو مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ فلائٹ امریکہ سے روانہ ہوئی تھی، وہاں اس نوعیت کے سازشی واقعات کا کوئی امکان نہیں۔ فی الحال سب کی توجہ پائلٹ کو ہوش دلانے پر مرکوز ہونی چاہیے، کیونکہ ایئر ہوسٹس کی حالت بگڑ چکی ہے اور وہ شاید زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ قریب ہی بیٹھی ہوئی صوفیہ، جو کہ ایک تجربہ کار مسافر ہے، بتاتی ہے کہ اس مقام کی ساخت اور ماحول کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ایمیزون کے جنگلات میں ہیں۔ اب صرف ہوشیاری اور تدبر سے ہی بچاؤ ممکن ہے۔ اسی لمحے وہی شخص جس نے اپنا بیگ آگ سے بچایا تھا بول پڑتا ہے کہ وہ ایک پروفیشنل باکسر ہے اور لندن میں اپنی اگلی فائٹ کے لیے جا رہا تھا۔ بوڑھی خاتون، جو بہت دیر سے اس بیگ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، آخر پوچھ ہی لیتی ہے کہ اس بیگ میں ایسا کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس میں میرے باکسنگ کے دستانے ہیں جو میرے لیے بے حد قیمتی ہیں۔ اب لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے بارے میں جاننے لگے تھے۔ اگلا قدم تھا خوراک اور پانی کا بندوبست، کیونکہ یہ واضح تھا کہ مدد کب پہنچے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ جیک نے تجویز دی کہ تمام لوگ ملبے میں سے کارآمد چیزیں تلاش کریں اور جو کچھ بھی ضروری محسوس ہو فوراً اپنے پاس رکھ لیں۔ سب اس کام میں لگ گئے۔ ادھر صوفیہ اطلاع دیتی ہے کہ ایئر ہوسٹس نے دم توڑ دیا ہے اور اب لاش کو ایک الگ مقام پر رکھنا بہتر ہوگا تاکہ بدبو یا حشرات وغیرہ وہاں نہ پہنچیں۔ سب کو یہ بات معقول لگی، لہذا انہوں نے ایسے نازک حالات میں کسی بھی قسم کی سرجری کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن جب سب کی نظریں اس پیکس پر ٹکی ہوں اور امیدیں وابستہ ہوں تو وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ موجود وسائل میں انہوں نے جہاز میں دستیاب الکحل اور ابتدائی طبی امداد والے سامان کا استعمال کرتے ہوئے آپریشن شروع کر دیا، وہ بھی مکمل ہوش میں، یعنی بغیر کسی بے ہوشی کے دوائی کے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پائلٹ کس شدت کے درد سے گزر رہا ہوگا، لیکن اسپیکس اپنی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر سرجری مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ اصل چیلنج اب شروع ہوتا ہے۔ پائلٹ اب ایک اور خطرے سے دوچار ہے۔ زخم میں انفیکشن کا خدشہ ہے، جو اس کی زندگی کے لیے مزید خطرہ بن سکتا ہے۔ تمام افراد کو خاص احتیاط برتنی ہو گئی۔ دوسری طرف وہ نو بیاتہ جوڑا جو ہنی مون پر جا رہا تھا، اب خوف اور خدشات میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں اگر جنگل کے کسی خونخوار جانور نے ان پر حملہ کر دیا تو۔ انہی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں جہاز کے ایک طرف جھاڑیوں کے پیچھے ایک سیاہ سایہ نظر آتا ہے جو پلک جھپکتے میں غائب ہو جاتا ہے۔ دونوں حیران اور پریشان کہ یہ کیا تھا۔ اب تک رات کا اندھیرا چھا چکا ہے۔ سب تھکن اور ڈر کے باوجود وہیں پر جیسے تیسے نیند کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب سب سو رہے ہوتے ہیں، وہیں سیاہ سایہ چپکے سے آتا ہے اور پائلٹ کے چہرے پر کوئی کپڑا رکھ دیتا ہے۔ شاید مقصد اسے خاموش کرنا ہو یا پھر مار ڈالنا۔ صبح جب سب کی آنکھ کھلتی ہے تو پائلٹ کی حالت دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس کا چہرہ اور جسم نینوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسپیکس کو بے حد افسوس ہوتا ہے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ بغیر مکمل صفائی اور دوا کے سرجری سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور بدقسمتی سے وہی ہوا۔ پائلٹ جان بر نہ ہو سکا۔ لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے جس سے ابھی کوئی واقف نہیں۔ اب سب اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ پائلٹ اور ایئر ہوسٹس کی لاشوں کو دفن کر دینا چاہیے تاکہ انہیں سکون نصیب ہو۔ لیکن بوڑھی عورت اس بات سے اختلاف کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ممکن ہے ریسکیو ٹیم جلد پہنچ جائے۔ جیک تجویز دیتا ہے کہ ہمیں پائلٹ کی لاش کو یہاں سے دور لے جا کر دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ اسے اپنے قریب رکھنا محفوظ یا درست محسوس نہیں ہوتا۔
اسپائکس اس سے اتفاق کرتا ہے اور دونوں مل کر لاش کو اٹھا کر لے جانے لگتے ہیں۔ اسی دوران پائلٹ کی جیب سے اس کا موبائل نیچے گرتا ہے، جسے اسٹیفن، وہی نیا دولہا، فوراً اٹھا لیتا ہے۔ جب اس کی بیوی نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تو وہ اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے، اگر ہم بچ گئے تو کم از کم ہمارے پاس اس کا کوئی یادگار نشان ہونا چاہیے۔ لیکن اسٹیفن کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی کہاں سنا رہے تھے، جیسے وہ کسی اور ارادے سے یہ کام کر رہا ہو۔ ادھر دفن کرنے سے پہلے اسپائکس ایک لمحے کو رکنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ شاید کوئی تلاش میں آ رہا ہو، مگر اسپائکس کے دل میں جرم کا احساس شدت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ خود کو پائلٹ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ وہ آپریشن نہیں کرتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ جیک اسے دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ پائلٹ، جس کی حالت بگڑ چکی تھی، اسپیکس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی زندگی پہلے ہی بکھر چکی تھی، مالی مشکلات نے اسے گھیر رکھا تھا، اور یہاں تک کہ اس کا خاندان بھی اسے چھوڑ چکا تھا۔ اب یہ حادثہ شاید اس کی بچی کچی ہمت بھی توڑ دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو جاتا ہے۔ جب جیک اور اسپیکس لاش دفنا کر واپس جاتے ہیں، اسٹیفن اس جگہ پہنچتا ہے۔ وہاں وہ پائلٹ کی انگلی کاٹ کر اس کے فنگر پرنٹ سے فون کو ان لاک کرتا ہے۔ فون کھل تو جاتا ہے، مگر اسے اس میں کچھ خاص نہیں ملتا۔ البتہ ایک انکرپٹڈ ایپ پر اس کی نظر پڑتی ہے، جسے کھولنے کے لیے ایک مخصوص کوڈ درکار ہوتا ہے۔ جب وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اور شخص اسے چھپ کر یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسٹیفن اس کی موجودگی کو محسوس تو کرتا ہے، لیکن زیادہ پرواہ نہیں کرتا۔ دوسری طرف لیزا، وہی بزرگ خاتون، اپنے شوہر ہنری سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ پائلٹ کی موت آپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کچھ دن پہلے اسپتال میں اس نے ایک مریض کو گھٹ گھٹ کر مرتے دیکھا تھا، اور پائلٹ کی حالت بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ ہنری یہ سن کر چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے، پھر ایسا کون کر سکتا ہے؟ لیکن تبھی انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ان کی باتیں سن رہا ہو۔ وہ فوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وقت کا اندازہ لگاتے ہوئے صوفیہ اینی کے پاس آتی ہے، اور وہاں اسے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اینی دراصل ایک امیر کبیر شخص کی بیٹی ہے، جبکہ اسٹیفن ان کے گھر میں بطور ڈرائیور کام کرتا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اور اسی لیے اینی اپنے خاندان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ صوفیہ یہ سب سن کر دل ہی دل میں ہنستی ہے، مگر خود کو روکے رکھتی ہے، کیونکہ اسے اتنی نادان لڑکی شاید پہلے کبھی نہ ملی ہو۔